بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اپنے اہل خانہ سے کہا، جبکہ دوسری روایت میں ہے کسی آدمی نے بہت گناہ کیے تھے، پس جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، جب وہ فوت ہو جائے تو اسے جلا دینا، پھر اس راکھ کے نصف حصے کو خشکی میں اور اس کے نصف کو سمندر میں بہا دینا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر تنگی کی تو میں وہ اسے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ پس جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ پس اللہ نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے اس حصے کو جو اس کے اندر تھا جمع کر دیا، اور خشکی زمین کو حکم دیا تو اس نے بھی اس حصے کو جو اس کے اندر تھا جمع کر دیا۔ پھر اس اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے فرمایا، تم نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، رب جی تیرے ڈر کی وجہ سے، جبکہ تو جانتا ہے، پس اس نے اسے معاف کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2369۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے اعمال اسے نجات نہیں دلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈانپ لے۔ درستی کے ساتھ عمل کرتے رہو، میانہ روی اختیار کرو، صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو، اعتدال کا خیال رکھو، اعتدال کا خیال رکھو، اسی طرح تم منزل پالو گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2371۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل کرا سکتا ہے، نہ اسے جہنم سے بچا سکتا ہے، اور میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2372۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اپنے اسلام کو بہتر بناتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس اسلام قبول کرنے کے بعد پھر بدلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ برائی کا بدلہ اس کے مثل ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ اس سے درگزر فرمائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2373۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی ہیں، جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کیا نہیں تو اللہ اسے اپنے پاس اس کے حق میں ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے۔ اگر وہ اس کا ارادہ کرے اور اسے کر بھی لے تو اللہ اسے اپنے پاس اس کے حق میں 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا کر لکھ لیتا ہے۔ اور جو شخص برائی کرنے کا ارادہ کرے لیکن اسے کرے نہیں تو اللہ اسے اپنے پاس اس کے حق میں ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، لیکن اگر وہ اس برائی کا ارادہ کرے اور اسے کر گزرے تو اللہ اسے اس کے حق میں ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2374۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس پر تنگ ذرہ ہو، جس نے اس کا گلا گونڈ رکھا ہو، پھر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو ایک کڑی کھل گئی،
پھر اس نے دوسری نیکی کی تو دوسری کڑی کھل گئی حتیٰ کہ وہ کھل کر زمین پر آ رہی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2375۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔